لگے یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ ہوا میں آ رہا ہے کینسر، یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر ہوا میں چلتے پھر رہے ہیں. بتاؤ نا یہ آئی کہاں سے؟ یہ کسی کے پھوڑے ہو گئے، پھنسیاں ہو گئیں، یہ ہوا میں تھی. کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا پھیپھڑے خراب ہے، مثانے خراب ہے، یہ ہوا میں آ گئی بیماری. صحیح امام کے لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل اللہ کا دین کو ضرور سبسکرائب کریں. ہم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ دنیا میں ایک بندہ ہے 100 سال سے زیادہ جیا، میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے، غیر مسلم تھا. اس کے بعد اخبار والے گئے پوچھنے کے لیے کہ اتنی لمبی عمر، اتنی اچھی صحت، اتنے بہترین بال، اتنا مضبوط جسم، کہتا کس سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ تو یورپین تھا، اس کی انگریزی بھی اچھی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ رکو میں تمہیں ایک شخص کا نام بتاتا ہوں، ان کا نام محمد ہے، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں. انہوں نے جو ڈائٹ پلان بنایا نا، میں وہی ڈائٹ پلان پچھلے 40 سال سے استعمال کر رہا ہوں، میں بیمار نہیں ہوں ابھی تک. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی، صرف یہ نہیں بتایا کہ معاملات کیسے کرنے، صرف یہ نہیں بتایا کہ گھروں میں کیا کرنا، یہ بھی بتایا کہ انسانوں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس انداز میں کھانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی صحت کے متعلق بہترین احکامات جو ہے وہ جاری فرمائے ہیں. مان لیا گوشت کھانا حلال ہے، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ مانتا ہوں گوشت کھانا اسلام نے حلال قرار دیا، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ کیا 24 مہینے کھانا سنت ہے؟ کیا اتنا کھاؤ کہ کیسٹرول بڑھ جائیں، تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے اور یہ بچے یتیم ہو جائیں، کوئی ان کا والی وارث نہ ہو؟ کیا اس حد تک ان کھانوں کو مکس کر کے کھاؤ کہ تمہارے معدے میں زہر بن جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے برا برتن صرف وہ ہے، کون سا؟ فرمایا معدہ. سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے، جس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا ہے. کوئی بات ہی نہیں. گھر میں کھانا کھاتے وقت ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین. آپ جائیں جن ملکوں میں، اور باہر یورپ میں بھی جائیں، جن ملکوں میں لوگوں نے یہ طے کیا، اور یہ بیماری کہاں سے آتی ہے میرے بھائی؟ پتہ لگے یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ ہوا میں آ رہا ہے کینسر، یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر ہوا میں چلتے پھر رہے ہیں. بتاؤ نا یہ آئی کہاں سے؟ یہ کسی کے پھوڑے ہو گئے، پھنسیاں ہو گئیں، یہ ہوا میں تھی. کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا پھیپھڑے خراب ہے، مثانے خراب ہے، یہ ہوا میں آ گئی بیماری. اگر ہوا میں ہوتی تو سب کو ایک جیسی ہونی چاہیے تھی. کہاں سے گئی بیماریاں پیٹ کے اندر جی؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ یہ زبان کے اندر جو اللہ نے حلق لگایا ہے، جو کھائیں گے وہی اندر بنے گا. حرام کھائیں گے حرام چیزیں تیار ہوگی، زیادہ مقدار میں کھائیں گے اندر جا کے بیماری بنے گی. معدے کی تو مقدار اتنی سی ہے، اور اس کو بھلتے جاؤ یہ پھولتا جاتا ہے. جتنا پھولتا جائے گا دائیں بائیں چیزوں کو دبائے گا، اندر سڑان پیدا کرے گا، اندر بیماریاں پیدا کرے گا. اب یہ تو جا بیماری حلق سے نیچے رہی ہے نچے، تو حلق سے نیچے کوئی ٹھونس رہا ہے؟ حلق سے نیچے کوئی زبردستی ہو رہی ہے؟ قورمے کی دوگ دیکھ دیکھ کے 2-2 کلو گوشت کھانا بہت بڑی بہادری کی بات ہے. اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے. پتہ تو لگے کس لیے زندگی ملی ہے. جو دوسروں کے کام نہ آ سکے، جو اپنے دین اور مذہب اور قوم کے، اپنے ملک کے کام نہ آ سکے، بس کھائے پیے سو گئے، اس کا نام زندگی ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے؟ اللہ نے یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ رب کی امانت ہے، اس خدا کی امانت ہے ہمارے پاس. اس نے اس میں روح ڈال کے ہمیں دیا ہے، اس کی امانت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا رب کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. ہم اپنے رب کی حفاظت، اپنے رب کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی بے قدری کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں اس امانت کے ساتھ ہم؟ اور امانت اتنی قیمتی ہے، یہ امانت اتنی قیمتی ہے جس کو جسم کہتے ہیں انسان کا، اتنی قیمتی امانت ہے کہ اگر اس میں ایک رتی کی کمی آ جائے
تو یہ جو باقی انسان ہے نا، جس بندے میں ایک رتی کی مرد عورت میں کمی آ جائے، مثال کے طور پہ اگر کسی کی ایک کان ایک آنکھ خراب ہو جائے تو محلے والے یار دوست کیا کہیں گے؟